یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور صاف ستھری۔ بھئی کچھ چیزیں حرام ہیں، جیسے کتے کا گوشت، بلے کا گوشت، کوا، چیل اور بھیڑیے، شیر، یہ سب مردار ہے، حلال نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرام حقیقی، اور کچھ ہے حرام حکمی، بکری، گائے، بھینس، مرغی، بطخ، کبوتر، لیکن ذبح نہ ہو سکی، ذبح نہیں ہو سکی حلال جانور تو مردار ہو گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حرام ہے حکمی، نہ کہ حقیقی۔ بعض اوقات ایک چیز حلال ہے، مرغی ہے، ذبح ہو گئی، بکرا ہے، لیکن طیب نہیں ہے، بہت لاغر ہے، بہت ہی خستہ ہے، بہت پرانا ہے، بہت بیمار رہا ہے، سالن ہے صاف ستھرا، مٹی لگ گئی، کیچڑ گر گئی، برتن صاف نہیں تھا، طیب نہیں ہے۔ اب طیب کا معنی یہاں میں حلال کی مناسبت سے کرتا ہوں، صاف ستھرا۔ حلال یہ حکم شرعی ہے اور طیب یہ حکم طبعی ہے۔ ما تستحلہ الشرع اس کو کہتے ہیں حلال، وما تستلذہ الطبع اس کو کہتے ہیں طیب۔ نسوار حلال ہے یا حرام؟ اور پان، بیڑی، سگریٹ، چیلم، حکا ڈکا، یہ سب حکم اپنی جگہ، صرف پان لے کے۔ یہی حال نسوار کا۔ ایک پان خور ڈبیا نکالتا ہے، اس کے بعد پان بناتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تبدیل حرف مکان حرف ذلت القاری میں ہے، یہ کفر ہے۔ پان خور تو نہیں مانے گا، وہ کہتا ہے چھوڑو مولوی کو، اور پان نہیں چھوڑے گا۔ اور پان خور کے دانت الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ بندر کے پچھواڑا دیکھنے سے بچائے۔ گندخ الاسخام، پیغمبر نے جو مسواک کی فضیلت بیان کی، صلاۃ بالسواک افضل من 70 صلاۃ بلا سواک، ایک نماز جس کے لیے وضو میں مسواک کی گئی 70 ان نمازوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی۔ امام مالک کہتے ہیں مسواک میں کوئی حدیث نہ ہوتی، تعامل کافی تھا، اتنا بڑا عمل رہا۔ 6 اوقات میں مسواک ہے، عند النوم، بعد ما استيقظ، قبل الطعام، بعد الطعام، عند الصلاة لمن لا يخرج دمه، اور عند الوضوء عند الکافہ۔ 6 اوقات۔ بذل المجہود، فتاوی ابن عابدین، فتاوی شام۔ اے لوگوں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلال صاف ستھری۔ مات نسواری، ایک نسوار کھانے والا مر گیا، وَرُؤِيَ فِي الْمَنَامِ، خواب میں دیکھا گیا، وَآلَتُهُ فِي فِيهِ، اور اپنے آلے کو چوس رہا تھا۔ بریقہ میں ہے، بریقہ۔ یہ عبارت خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یقیناً نسوار قبیح ہے، اور پان بیڑی یہی حال سب چیزوں کا ہے۔ ان سے علماء دین کو بچنا چاہیے۔ بعض طالب علم نسوار کھاتے ہیں، یہ وضو خانے کے اندر گٹھیاں پھینکتے ہیں۔ تو ایک محلے والا مجھے کہتا ہے یہ بکرے مینگنیاں دیتے ہیں، جو صدقے کے لیے بکرے آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ صدقہ خوروں کی مینگنیاں ہیں، صدقہ خوروں کی مینگنیاں ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے کہ یہ وہاں کی مینگنیاں نہیں ہے، یہ ان کی منہ کی مینگنی ہے۔ بکری کے تو پیچھے سے مینگنی نکلتی ہے، ان کا منہ اتنا ذلیل ہو چکا ہے۔ فخلا مانے پچو ور گئی، ذالک عذاب الادنی، اللہ نے دنیا میں عذاب دینا شروع کیا ہے۔ توبہ کرو، استغفار پڑھو، اچھی عادات اپناؤ،
فوراً اس سے باز آ جاؤ۔ اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال اور پاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، چلنا نہیں شیطان کے قدموں پر۔ ارے بڑے بڑے کھاتے ہیں، ارے فلاں شیخ الحدیث صاحب کھاتے ہیں، یہ سب شیطان کا اکساوا، یہ شیطان آپ کو اپنے راستوں پہ چلا رہا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو غلط اور بے حیا کرنے کا۔ سو مانا غلط، السو ما اساءہ الشرع، جس کو شریعت نے غلط کہا، اور فحشاء ما اساءہ العقل، جس کو عقل غلط کہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو ان احکام کا جن کو اتارا ہے اللہ نے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں اس چیز کی جس پر پایا اپنے بڑوں کو۔ کون سے بڑے مراد؟ یہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا، تیرا تو بڑا کس کو کہتا ہے؟ امام ابو حنیفہ تیرا بڑا ہے یا چھوٹا، اس کا دکھا۔ کنس قدوری والے عالمگیری والے بڑے یا چھوٹے، ان سے دکھا۔ بخاری مسلم تیرے بڑے نہیں ہیں، تو بڑا صرف باپ دادے کو کہتا ہے۔ وہ کون سے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے؟ اولو کان آباؤہم، اگرچہ تھے ان کے بڑے، لا یعقلون شیئا، کہ جانتے نہیں تھے کچھ، ولا یہتدون، نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو پتہ چل گیا کہ جو بزرگان دین عقل میں اور ہدایت میں اول نمبر ہو، جیسے ائمہ مجتہدین، ان کا اتباع ضروری ہے۔ تو آیت سے تقلید الائمہ ثابت۔ ففیہ دلیل علی ان تقلید المجتہد علی العام والخاص فی ھذا الزمان واجب۔ مشہور ہے کہ عوام پر تقلید ہے۔ شاہ انور شاہ فیض الباری میں اور زبیدی بلگرامی اتحاف میں فرماتے ہیں بعد کے زمانوں کے علماء عوام کے حکم میں ہیں، بعد کے زمانوں کے علماء عوام کے حکم میں ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، مانند اس شخص کی سی ہے، يَنْعِقُ، جو آواز لگاتا ہے، بما، ایسے الفاظ میں، لا يَسْمَعُ، کہ سنتا نہیں۔ ایسے جانور کو پکارتے وہ سنتا ہی نہیں۔ الا دعاء ونداء، مگر بلانا اور پکارنا، دعا بلانا، ونداء اور پکارنا۔ گدھے کو، خچر کو، گھوڑے کو، گائے بھینس کو آپ آواز دیں، ہاں نہ سمجھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مشرک بے ایمان اتنے بڑے قرآن اور نبی کے بیان کو کالعدم کرتا تھا۔ سم بکم عمی، دیکھو اعادہ موضوع جب ہوا ہے مضمون سارا لوٹا دیا، سارا مضمون لوٹا دیا۔ سم بکم عمی، ہم سم ہم بکم ہم عمی، یہی بہرے ہیں، یہی گونگ رہے ہیں، یہی اندھڑے، فہم لا یعقلون، پس یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ صاف ستھری جو ہم نے تمہیں دی، واشکروا للہ، حلال کھانے پر اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اس کی عبادت کر رہے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے حرام کی تم پر مردار، کچھ جانور حقیقی مردار ہیں، کچھ حکمی مردار، والدم، اور خون بہتا ہوا، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا۔ علماء لکھتے ہیں خنزیر بجمیع بدنہ وباجزائہ،
یا حت العظم و شاہ، یہاں تک کہ بال اور ہڈی سب ناجائز و حرام۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو نامزد کیا گیا اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام کا، یہ فلاں بابا کا بکرا، یہ فلاں درگاہ کی نیاز، یہ فلاں کی 11ویں، یہ فلاں کی منت۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کو کہتے ہیں محرمات اربعہ تعبیدیہ۔ یہ 4 چیزیں تمام حرمتوں کی جڑیں ہیں، ساری حرمتوں کی جڑ۔ مردار، گائے بھی مردار ہو سکتی ہے، بکری اور مرغی بھی جب اللہ کا نام لے کر ذبح نہ ہو۔ خون خون ہی ہوتا ہے، انسان کا ہو یا حیوان کا ہو۔ سورۃ انعام میں ہے وَدَمًا مَّسْفُوحًا، اور خون وہ جو بہتا ہو۔ اور خنزیر، سور، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور وہ جو خدا کے علاوہ کسی ولی یا نبی زندت مردے کے نام کا نامزد کیا گیا، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہوتی ہے۔ آج اس کی تفصیل سن لو۔ یحرم من اجزاء الحیوان الحلال 7، ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 الدم المسفوح، بہتا ہوا خون۔ نمبر 2 والذکر۔ نمبر 3 والانثیان، اور کپورے ٹھٹھے، کٹا 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 دیکھ ناستے دتا کھوٹے پخی اس پا کھوٹے کھوٹے ایتا دلاون کفوی پسر کا سنسائی دی لکا پاک ورکا اور زن موزیان باورتا گیڑا گروی۔ والقبل، اور والغدہ غدود، والمثانہ پیشاب کی تھیلی، والمرارہ پتا چینے۔ 7 ہو گئی نا۔ الدم المسفوح 1، الذکر 2، انثیان 2 3، قبل 4، غدہ 5، مثانہ 6 اور مرارہ 7۔ بدائع الصنائع جلد 5 صفحہ 61، بدائع الصنائع جلد 5 صفحہ 61، فتاوی شام جلد 5 صفحہ 171، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118۔ یہ تو تفصیل ہے حلال جانور میں حرام چیزوں کی۔ اور وہ جو خدا کے علاوہ کسی بزرگ، فقیر، پیر، شہید، ولی، نبی کے نام پر جانور نامزد کیا جاتا ہے، شاہ عبدالعزیز نے فتح العزیز میں، شیخ الہند نے فوائد میں، شیخ القرآن نے جواہر میں، اور ان سے بہت پہلے ابن عابدین نے فتاوی شام میں، ابن نجیم نے بحر میں، اس کے بھائی عمر ابن نجیم نے نہر میں، اور تمام معتبرات نے۔ تفسیر کی کتابوں دیکھو مفسرین کیا کر رہے ہیں۔ قال العلماء لو ذبح مسلم ذبیحۃ، اگر مسلمان نے کوئی جانور ذبح کیا، وقصد بها التقرب الى غیر اللہ، وقصد بها، اور ارادہ کیا اس ذبح سے راضی کرنا، کسی کی نزدیکی پانا اللہ کے علاوہ، پیر کا، فقیر کا، ولی کا، نبی کا، درگاہ کا، سوار مرتدن، یہ ذبح کرنے والا اور یہ نظر ماننے والا مرتد ہو گیا۔ وَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ، اس کا جانور بھی مردار ہے۔ روح البیان جلد 1 صفحہ 277،
تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 277، تفسیر کبیر جلد 3 جز 5 اور 6 صفحہ 12۔ یہ میرا نسخہ 30 جلدوں والا ہے، آپ آیت کے ذیل میں نکالیں گے۔ تفسیر بحر محیط جلد 1 صفحہ 488، فتاوی شام جلد 2 صفحہ 128، تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 170۔ ان تمام کتابوں میں اور ایسی سینکڑوں اور ہزاروں کتابوں میں یہ مسئلہ مصرح ہے کہ اولیاء کرام بزرگان دین کی درگاہ و مزارات اور ان کی خوشی اور خوشنودی کے حصول کے لیے نظر و نیاز حرام قطعی ہے۔ اندیشہ ہے کہ نظر ماننے والا ایسا کافر مرتد ہو جائے اور اس کا ذبیحہ بھی مرتد کا ذبیحہ ہو۔ ہندوستان کے اکابر میں شاہ عبدالعزیز متفق ہے بین دیوبندی والبریلوی، لیکن دیوبندی ان کے سچے متبع ہیں اور بریلوی جھوٹے ہیں۔ بتاتا ہوں، شاہ عبدالعزیز نے اس آیت کی تفسیر کی، وہ شیخ الہند سے 100 سال پہلے ہے۔ شاہ اسماعیل کی شہادت کے 50 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد لگی گئی۔ مولانا شاہ عبدالعزیز فوت ہوئے ہیں 1239 میں، شیخ الہند فوت ہوئے 1339، 100 سال کی مساوت ہے۔ دہلی کے اکابر علماء و محدثین میں سے احمد رضا نے بھی لکھا ہم شاہ عبدالعزیز کو مانتے، لیکن اس آیت کی تفسیر شاہ عبدالعزیز فتح العزیز فارسی اردو موجود ہے، صاف لکھا ہے کہ قبروں کی نیاز، درگاہوں کی نیاز سب حرام نہ جائے، اور نیاز ماننے والے گناہ کبیرہ اور کفر کے مرتکب ہیں۔ لیکن ان کی نسل کا ایک بزرگ گزرا ہے اور وہ ہے پیر میر علی شاہ گولڑوی۔ وہ بہت سارے مسائل میں معتدل ہیں، نور و بشر میں وہ بشریت کے قائل ہیں، علم غیب میں بھی دیوبند کے موقف کی تائید کی۔ یہ مولانا احمد علی محدث جنہوں نے بخاری کا حاشیہ لکھا اور جن کے خاص شاگرد مولانا قاسم نانوتوی ہے، ان کے بھی شاگرد، لیکن ان کے حالات میں لکھا ہے کہ مولانا احمد علی نے 2 دفعہ ان کو درس سے نکالا ہے، تیسری دفعہ دوبارہ گئے اور ان کو بتائے بغیر شریک ہوئے، کیونکہ درس اس زمانے مولانا احمد علی کا ہوتا تھا حدیث، اور کہیں کوئی بخاری نہیں پڑھتا تھا۔ کیوں نکالتے تھے آپ خود سمجھ لو۔ ایک طالب کو ہم کہتے کہ آپ معاف کریں، ہمیں خدا کے لیے آنا ہے، پیر صاحب کو اپنے استاد نے معافی مانگی کہ نکلو یہاں سے۔ پیر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الکلمۃ العلیاء فی تفسیر ما احل به لغیر اللہ۔ الکلمۃ العلیاء فی تفسیر ما احل به لغیر اللہ، اور اس کتاب میں پیر میر علی شاہ گولڑوی نے شاہ عبدالعزیز کا رد کیا ہے، لیکن شاہ عبدالعزیز کا نام نہیں لے سکتے تھے، ان کا نام عبدالحلیم دہلوی لکھا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا نام لے تو دنیا ٹوٹ پڑ، خبردار شاہ عبدالعزیز کوئی رد کر سکتا ہے؟ انور شاہ صاحب سے کوئی کہتے کہ آپ شاہ صاحب سے اچھے عالم ہیں، ان سے کہتے بس آرام سے بیٹھو، شاہ صاحب بڑے آدمی ہیں، وہ شاہ عبدالعزیز سبحان اللہ۔ ان کا تاریخی نام ہے عبدالحلیم، شاہ ولی اللہ کا نام ہے عبدالحکیم، ان کے والد کا نام ہے عبدالرحیم۔ تو جب رد کرنے لگے تو لکھتے ہیں میں نے عبدالحلیم دہلوی کی تفسیر دیکھی اور انہوں نے ما احل به لغیر اللہ کی جو تفسیر کی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ آپ کو اتفاق اس لیے نہیں کہ آپ قبروں کے حلوے مانڈے کے قائل ہیں۔ پیر کس بات کا ہو جو بدعت نہ کرے۔
مولانا مصباح اللہ شاہ سے زمون استاد ہوئی کہ پیر ټول نسروی خو کناٹی د پیتلوی ضرور به کې اینگ بینگ وی پیر چر مکمل موحد نشي جوړه دکان به بند شي اینگ بینگ به کې خامخا راځي. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار حقیقی و حکمی، والدم و خون ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جو نامزد کیا گیا اللہ کے علاوہ، کسی بزرگ پیر فقیر زندے مردے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہوا غیر باغ نہ تو لذت ڈھونڈتا ہے، ولا عاد نہ ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے. ایک ایسا آدمی ہے غریب پریشان ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ اللہ سوائے اس مردار چیز کی. ہمارے ایک ساتھی تھا، وہ بریلیوں کا امام تھا، قریب میں درگاہ تھی، وہاں سے نیاز آتی تھی، تو ہم نے کہا، کہنے لگا میں حالت اضطرار میں ہوں، کہ مجھے دیوبندی امام نہیں بناتے، ویسے مستر ہے خدا بھی مستر پڑے چھ. فمن اضطر، جو مجبور کیا گیا غیر باغ، نہ تو متلاشی لذت ہے، ولا عاد نہ ضرورت سے زیادہ کھائے گا. یہ ہمارا ترجمہ ہے حنفی موقف کا، حنفی موقف کا. اور امام شافعی کے مسلک کے مطابق ترجمہ ہے غیر باغ، نہ تو باغی ہو، ولا عاد اور نہ حد شرعی سے تجاوز کرے، یا یہ کہ بار بار کھانے والا ہو، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک سفر معصیت مبیح رخصت نہیں ہے، سفر معصیت مبیح رخصت نہیں ہے. والمسألة طویلۃ الذیل فی کتب الفقہ ومعادنہ. فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں اس پر. اللہ اللہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا. سن لو، یہ چیزیں بددستور حرام ہے، لیکن اس شخص کو گناہ نہیں ہوگا جو مضطر ہے، پریشان ہے، جان جا رہی ہے. علماء نے استدلال کیا ہے کہ سخت قسم کی ضرورت کی دوائیوں میں، انجیکشنوں میں بعض چیزیں خلاف شرع استعمال ہوتی ہے. مضطر کے لیے جب ڈاکٹر اور مفتی حکم کر لے کہ اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے، استعمال جائز ہے. مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ تفسیری فوائد میں کہا ہے کہ قرآن مجید یا دین کے کلمات ناپاک سیاہی سے لکھنا یا نجاست سے یہ حرام ہے. فتاوی قاضی خان کا حوالہ دیا ہے. شاید یہ اس جزیے کا رد ہے جس میں ہے کہ سورہ فاتحہ اگر بالبول لکھا جائے درد سر کے علاج کے لیے، فتاوی غیاسیہ میں شاہ حضرت مفتی صاحب نے اس کا رد کیا، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ دوسرا ہے، مسئلہ دوسرا ہے. بنیاد تو قائم ہو گئی، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد ولا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں اس مضطر کے لیے حلال ہو گئی یا حرمت بددستور ہے، اور یہ مجرم نہیں ہوگا. آیت سے صاف ہے کہ حرمت بددستور ہے، لیکن ضرورتاً جائز ہے. فلا اثم علیہ. ہماری ایک مسجد بن رہی تھی، ملبہ اٹھانے کے لیے اندر گدے اور خچ رائے، تو محمد انور شاہ چھوٹا بچہ تھا، میرے پیچھے بھاگا بھاگا آیا کہ ابو وہ مسجد میں گدھا آ گیا ہے. تو میں نے کہا کام ہو رہا ہے اس لیے. تو پھر پوچھا کہ مسجد مسجد نہیں ہے اس وقت یا گدھا گدھا نہیں ہے؟ زبردست سوال ہے. تو مسجد مسجد ہے اور گدھا اپنی جگہ گدھا ہے، لیکن ملبہ اٹھانے کی ضرورت کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. فلا اثم علیہ، تو اس فعل کا تھوڑی دیر کے لیے گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم،
بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ مسائل جو اتارے اللہ نے کتاب میں، چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیتے ہیں اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ، یہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں إِلَّا النَّارَ، مگر جہنم کی آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، باتیں نہیں کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، انہیں ان کو پاک ہونے دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ پہلے حرام بتائے، پھر حرام خوروں کی سزا سنائی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، سورۃ بقرہ میں اتنا تھا، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ یہاں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ اس کو کہتے ہیں مضمون بترقی، مضمون بترقی۔ فما اصبرهم علی النار، کس چیز نے ان کو صابر بنایا جہنم پر، اتنے دلیر کس چیز سے؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے کہ اتاری اللہ نے کتاب برحق۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں قرآن میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، دور کے اختلاف میں ہے۔ 100 آیتوں کے بعد 76 آیات میں رسالت کا مسئلہ بیان ہوا، اور اس پر شبہات جو وارد تھے وہ سب کے سب دفع کیے گئے، اور موضوع کا اعادہ کیا گیا، اور محرمات میں تفصیل کر دی گئی۔ خطاب عمومی یا ایھا الناس، خطاب خصوصی یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ۔ 176 آیت کے بعد 177 آیت سے مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے مجاہد کی تربیت، وہ یہاں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مجاہدین کا کفر کے ساتھ جھگڑنا، وہ آل عمران میں ہے، بدر و احد، ابتدائی 2 غزوات۔ تیسرا مرحلہ ہے فتح کی صورت میں تقسیم غنائم انفال، شکست کی صورت میں ثابت قدمی کی تلقین اور قواعد، سورہ توبہ۔ یہ قرآن کی شان ہے، فصاحت و بلاغت ہے، کسی مسئلے کو اٹھاتا ہے تو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔